محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فجر کے وقت کی برکت اور اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اسراء 78 نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت کا قرآن، نماز فجر، بے شک فجر کا قرآن حاضر ہونے والا، فرشتوں کی گواہی والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز میں ایک خاص حاضری اور گواہی ہوتی ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت کی عبادت عام اوقات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سیرت نبوی سے رہنمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، صحیح مسلم۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، صحیح مسلم۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھ لیتا ہے۔ دن کی ابتدا برکت اور سکون سے ہوتی ہے۔ جسمانی و روحانی فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہمارے جسم اور ذہن دونوں کے لیے مفید ہے۔ فجر کے وقت اٹھنے سے دن کا آغاز تازگی اور توانائی سے ہوتا ہے۔ نیند کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے، جسم چستی محسوس کرتا ہے۔ روحانی طور پر فجر کی نماز دل کو سکون، تقوی اور اللہ کی یاد سے بھر دیتی ہے۔ دن کی کامیابی کا راز۔ فجر کا وقت دراصل دن کی بنیاد ہے۔ جو بندہ دن کا آغاز اللہ کی یاد اور نماز سے کرتا ہے، اس کے باقی کاموں میں بھی برکت آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے، سنن ابو داؤد۔ یعنی صبح کا وقت خیر اور کامیابی کا وقت ہے۔ دنیاوی نقصان اگر فجر چھوڑ دی جائے۔ جو بندہ فجر چھوڑتا ہے وہ نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ سستی اور غفلت دن بھر ساتھ رہتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر میں کامیاب ہے، اس کا پورا دن کامیاب ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم ہمیں ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے۔ یہ وقت عبادت، دعاؤں کی قبولیت، جسمانی صحت، ذہنی سکون اور دینی ترقی کا وقت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اور دن کی ابتدا اللہ کے ذکر اور نماز سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔